أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم من أول دهر إلى أبد الآبدين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں وضو جبیرہ کے احکام۔ اب یہ وضو جبیرہ کیا ہوتا ہے؟ وضو کے جو اعضاء ہیں چہرہ اور دونوں ہاتھ، سر مسح کا، اور اسی طرح پاؤں کا وہ حصہ جہاں پر مسح کیا جاتا ہے، ان اعضاء میں سے کسی بھی عضو پر اگر زخم ہو یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو جو دوائی لگائی جاتی ہے یا پٹی باندھی جاتی ہے یا دونوں باندھے جاتے ہیں، دوائی اور پٹی ایک ساتھ، یا صرف پٹی باندھی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جبیرہ۔ یعنی اس قسم کی پٹی اگر لگائی جاتی ہے تو اسے جبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس جبیرہ کی صورت میں جو وضو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور جو اس کے احکام ہے اس کو احکام وضو جبیرہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی کو زخم ہے یا پھوڑا ہے یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور پانی کا استعمال کرنا نارمل ہے، یعنی نقصان دہ نہیں ہے، اور پٹی کو اتارنا بھی اس کے لیے ممکن ہے اور دوائی کو اتار دینا بھی ممکن ہے، اور زخم کے اوپر اگر پانی ڈالتا ہے تو پانی ڈالنا ممکن ہے، نقصان دہ نہیں ہے، تو اس صورت میں عام طور پر جیسے عام لوگ کرتے ہیں وضو، تو اسی طرح وضو کیا جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے چہرے پر جبیرہ ہے یا جو ہے ہاتھوں پر جبیرہ ہے، تو اس صورت میں اگر پانی پہنچانا، یعنی چہرے پر یا ہاتھوں پر زخم ہے یا پھوڑا ہے یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور پانی کا استعمال نقصان دہ زخم کے لیے، پھوڑے کے لیے، ہڈی کے لیے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو جبیرہ کیا جائے، اور جو جگہیں خالی ہیں یعنی زخم کے اطراف میں جتنا بھی حصہ ہے اس کو نارمل طریقے سے دھویا جائے، اور جو زخم والی جگہ ہے اگر تر ہاتھ گھما سکتے ہوں تو بغیر پٹی کے اس کے اوپر تر ہاتھ گھمایا جائے، اور اس کے بعد اس پر پاک پٹی رکھ کر اس پر پھر تر ہاتھ گھما لیا جائے۔ لیکن اگر وضو کے اعضاء جو دھوئے جاتے ہیں اس میں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور پانی کا استعمال کرنا مضر ہو تو اس صورت میں تیمم کرنا واجب ہے اور وضو جبیرہ جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اعضاء وضو میں سے زخم ہے یا پھوڑا ہے یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور زخم کا منہ کھولنا ممکن نہ ہو، زخم کو ظاہر کرنا ممکن نہ ہو، لیکن اس کے اوپر جو پٹی ہے وہ پاک ہے یا دوائی ہے وہ پاک ہے، لیکن پانی پہنچانا زخم تک ممکن ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ باقی اعضاء پر نارمل طریقے سے پانی ڈالا جائے اور زخم کے اوپر پانی پہنچایا جائے، چونکہ پانی کا پہنچانا جو ہے وہ ممکن ہے اور نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وضو جبیرہ یہ ہو جائے گا۔ اور اگر جو پٹی باندھی ہوئی ہے یا جو دوائی ہے وہ نجس ہے اور زخم تک پانی کو پہنچانا بھی ممکن ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کو دھویا جائے یعنی پاک کیا جائے، اور زخم کے اطراف اور زخم کے اوپر جو ہے پانی کو جاری کیا جائے یعنی ڈالا جائے، کیونکہ پانی کا استعمال مضر نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی کا استعمال مضر ہو تو اس صورت میں
لیکن اگر پانی کا استعمال مضر ہو اور ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو پانی کا استعمال ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ تیمم کیا جائے، اور تیمم کے ساتھ ساتھ احتیاط مستحب کی بنا پر وضو جبیرہ بھی انجام دینا چاہیے۔ اب یہاں پر زخم ہے وہ پٹی سے بندھا ہوا ہے، یا پھوڑا ہے جو پٹی سے بندھا ہوا ہے، یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کے اوپر پٹی کی ہوئی ہے اور اس پٹی کو کھولنا ممکن ہے، اس میں کوئی زحمت بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو اتار دیا جائے اور نارمل طریقے سے وضو کیا جائے، اور زخم کی جگہ پر جو ہے وہ گیلا ہاتھ پھیر دیا جائے تو یہ کافی ہوگا۔ اب یہاں پر اگر وضو کے اعضاء میں زخم ہو یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اسے کھولنا ممکن نہ ہو، جو چیز بندھی ہوئی ہے اس کو اتارنا ممکن نہ ہو اور پانی کا استعمال کرنا بھی مضر ہو، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو جبیرہ انجام دیا جائے، یعنی زخم پھوڑے کے اطراف میں جو بھی جلد ہے اس کو نارمل طریقے سے دھویا جائے، اور جو زخم ہے اگر اس کے اوپر گیلا ہاتھ لگا سکتے ہیں تو لگا لیں، ورنہ اس کے اوپر پاک پٹی رکھ کر اس پٹی کے اوپر گیلا ہاتھ گھمایا جائے تو اس کو وضو جبیرہ کہا جاتا ہے، یہ کافی ہوگا۔ اگر زخم جو ہے وہ اس کا منہ کھولنا ممکن نہ ہو اور اس کے اوپر جو دوائی لگائی گئی ہے یا پٹی باندھی گئی ہے وہ پاک ہو تو اس کے نیچے سے پانی پہنچانا ممکن ہو، اور ضرر نہ ہو تو لازمی ہے کہ وہاں پر ایسا کیا جائے، یعنی پانی پہنچایا جائے، اور اس طرح سے اس کے اطراف جو نارمل طریقے سے دھوئے جائیں اور اس کے نیچے زخم پر پانی پہنچایا جائے۔ لیکن اگر یہ پٹی اور دوائی نجس ہو تو اس صورت میں اس کو پانی استعمال کرنا مضر نہ ہو تو اس کو دھویا جائے اور اس کے اوپر زخم کے اوپر پانی کو پہنچایا جائے۔ لیکن اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا زخم ہو اور پانی کو پہنچانا ممکن نہ ہو، یعنی ضرر رساں ہو، یا جو ہے پٹی کو اتارنا یعنی پانی تک زخم تک پانی پہنچانا ممکن ہو لیکن پٹی کو اتارنا قابل مشقت ہو یا ممکن نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ تیمم کیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی ایک عضو، مثال کے طور پر ایک ہاتھ جو ہے پورا کا پورا اس کے اوپر پٹی باندھی گئی ہے، تو یہاں پر وضو جبیرہ کے احکام لاگو ہوں گے، یعنی اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کو پانی سے دھویا جائے گا اور اس کو پورے کو جو ہے گیلا ہاتھ اس کے اوپر پھیرا جائے گا، اس طرح سے وضو جبیرہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ اعضاء پر جبیرہ ہو تو اس صورت میں لازمی ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر تیمم کیا جائے اور تیمم کے ساتھ ساتھ وضو جبیرہ بھی کیا جائے، اس طریقے کے مطابق جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اطراف جبیرہ کو نارمل طریقے سے دھویا جائے گا اور جبیرہ کے اوپر طرحات کو پھیرا جائے گا۔ اب یہاں پر جو پٹی ہم جبیرہ کے لیے باندھتے ہیں زخم کے اوپر، کیا اس کا ان اشیاء میں سے ہونا ضروری ہے جن اشیاء جو لباس نمازی میں بیان ہوا ہے یا نہیں؟ اب اسی بنا پر ضروری ہے کہ چونکہ یہ شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر ابریشم کی پٹی ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور حرام گوشت حیوان کے حلال اجزاء سے بنی ہوئی پٹی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
اب یہاں پر کسی شخص کی ہتھیلی پر جبیرہ تھا تو اس نے وضو کرتے ہوئے اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر دیا تھا، تو گیلا ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے جو گیلا پن اس ہتھیلی میں موجود ہے یا ان انگلیوں پر موجود ہے، اس سے موجود اس طریقے ساتھ سر کا مسح کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اسی طریقے ساتھ پاؤں کا مسح بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر پاؤں کے اوپر والے حصے، جو پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے جس پر مسح کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پٹی بندھا ہوا ہو، جبیرہ ہو اس پر، اور باقی جو حصہ ہے مثال کے طور پر انگلیوں والا جو طرف ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور جو پاؤں کے اوپر والا حصہ ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے، یعنی درمیان میں باندھا ہوا ہے، تو اس صورت میں اگر انگلیوں کے اوپر سے مسح کیا جائے گا اور پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے گا، اور جو جبیرہ پٹی باندھی ہوئی ہے درمیان میں اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیا جائے گا، تو یہ مسح ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد چند اور ایک مسائل ہیں وضو جبیرہ کے متعلق، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں بیان ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔